أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي أكرمه الله بأربعة خصال: الحب في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. وقال في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، یہ بات دل کے گہرائیوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ میرے بچوں کی، میری فیملی کی، میرے نسلوں کی اور پوری دنیا کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے کامل اور مکمل دین میں رکھی ہے. الفاظ پر ذرا غور کرنا. بھول ہوئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں کامیابی رکھی ہے. پورے دین میں پوری کامیابی رکھی ہے. ایک آدمی ماشاءاللہ تہجد کا پابند ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، غصہ بے قابو ہے. اس لائن سے حالات میں آئے گا. وہ بہو گھر سے بھاگے گی، ہو سکتا ہے کہ لڑکے نافرمان ہو جائے، بھائیوں میں دراڑیں پڑ جائیں، اور نہ معلوم اس کے نتیجے میں گاؤں میں فتنہ قائم ہو اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے. آدمی بڑا دیندار تھا، جیل گیا. نماز کے لائن کا دیندار ضرور تھا، لیکن غصے کے قابو میں کرنے کے تعلق سے بالکل بے دین تھا. ایک آدمی بہت دیندار ہے، لیکن دنیا کی لالچ بہت لگی ہے. حضرت نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہزاروں جانیں قربان، حب الدنیا راس کل خطیۃ. زنا کو گناہ سمجھتے ہو، چوری کو گناہ سمجھتے ہو، کسی کو مار دینا گناہ سمجھتے ہو، تو دنیا کی محبت تو حضرت ہر گناہ کی جڑ بتاتے ہیں. اور دنیا صرف روپے، پیسے، سونے چاندی کے سکے کا نام نہیں ہے. بس میرا نام ہو جائے، لوگ میرا نام رکھ لیں، اور کہیں گویا کہ ہر اعتبار سے میری ایک شہرت ہو جائے. یہ بہت بڑی دنیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ آدمی گاؤں میں دو دراڑے کر دے، اور اسی کے نتیجے میں گھر گھر میں اختلاف قائم ہو جائے. تو دنیا کی محبت کے نتیجے میں اور حب جاہ کے نتیجے میں کہ مجھے کوئی مقام مل جائے اور گاؤں میں میرا نام ہو جائے، فرمایا اس کے نتیجے میں گاؤں میں دراڑیں ہو گئی. متواضع ہوتا، اور اگر اس کے نتیجے میں اختلاف ہو رہا ہے، پاؤں پکڑ لیتا، اپنی ٹوپی رکھ دیتا. میرے نتیجے میں مسجد کو تالا لگے گا، میرے نتیجے میں گاؤں میں دو مدرسے ہو جائیں گے، اور میرے نتیجے میں رشتے ٹوٹیں گے. کبھی نہیں ہو سکتا. امت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے جس درجہ مجھے جانا پڑے میں جاؤں گا تواضع کی دنیا میں. لیکن اگر میرے کسی مقام پر آنے سے اگر امت میں دراڑ پڑتی ہے، وہ مقام مجھے آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، مجھے کبھی نہیں چاہیے. مجھے تو فقیری میں شاہی نظر آتی ہے. جی فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرتے نہیں آتا اسے جیتے نہیں آتا. دیندار تھا لیکن دنیا کی محبت کے اعتبار سے بے دین تھا، تو گاؤں میں اختلاف کر بیٹھا.
ہر اعتبار سے دیندار ہے، پیسے زیادہ خرچ کرنے کی عادت ہے، اسراف ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن میں صاف صاف فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو نہیں چاہتے۔ عاشقانہ ترجمہ چاہتے نہیں ہے، اللہ نہیں چاہیں گے کہاں جائیں گے ہمارا اللہ ہی نہ چاہے، اس لیے ہمارے اکابرین نے پیسوں کی قدر کی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ حضرت کا ایک آنا گم ہو گیا، کسی لفافے میں چلا گیا، تو حضرت نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، مفتی جی میرا ایک آنا گم ہوا ہے، آپ کے پاس لفافے میں تو نہیں آیا؟ حضرت مفتی صاحب حضرت کی خدمت میں آئے، کروڑ پتی آدمی تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والد جاگیردار تھے اور اس زمانے میں مضبوط ناشتہ ہوتا تھا، لیکن حضرت کے پاس مفتی جی آئے، حضرت ایک آنے کے لیے مجھے خط لکھا، فرمایا مفتی جی صرف آپ ہی کو نہیں لکھا، میرے سارے مریدین کو جن پر خطوط لکھا ہے سب پر خط لکھا ہے، ایک آنا آیا تو نہیں کہیں ضائع تو نہ ہو جائے، فرمایا ضرورت میں استعمال کرنے کے پیسے ہیں، کہیں اسراف ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی جانتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت مقدام ابن مادی کرب ان کی ایک باندی تھی، دودھ بیچا کرتی تھی، اور دودھ بیچ کر جو پیسے آئے مقدام ابن مادی کرب ان پیسوں کو وصول کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا مقدام تعجب ہے، آپ دودھ بیچ کر پیسے جمع کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے ان کانوں سے سنا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا درہم دینار کے علاوہ کوئی چیز مفید نہیں ہوگی۔ پیسے قدر کی چیز ہے، یہ پیسے غریبوں کا گھر بنانے کے لیے ہیں، یہ پیسے تو اس لیے ہیں تاکہ بہن معذور ہے اس کی خدمت کریں، اگر کسی بیوہ کا مکان بن رہا ہے تو اس کے مکان کی تعمیر میں پیسے لگائے جائے، پیسے اس کے لیے نہیں تھے، ہم عیاشی کے ساتھ کھانوں میں لگائے۔ ہمارے سامنے تو تاریخ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، چاشت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے، اما عائشہ کو پوچھتے تھے عائشہ بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی تھی یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے عائشہ میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ دوسرے دن پھر آئے، عائشہ بھوک لگی ہے کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ تیسرے دن آئے، فرمایا کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ کہیں سے کچھ دلیا آیا ہے۔ حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا عائشہ لاؤ بھوک مجھے لگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ یہ حال تھا ہمارے نبی کے گھروں کا۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سب ہے، لیکن اگر مان لو کہ آدمی میں زبان سے تانا دینے کی تکلیف ہے، لوگوں کو تانا دیتا ہے، بھائی کٹیں گے، اپنے پرائے ہوں گے، زبان میں کڑواہٹ ہے، سب ہے، حکمت نہیں اس کے پاس، حکمت نہیں ہے، صلاحیت غضب کی ہے لیکن حکمت سے کام لینے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ کام نہ ہو جو حکمت والے سے ہو۔ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے ہیں سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لیکن حضرت علی سفر میں تھے اور حضرت زبیر ابن عوام وہ سفر میں تھے، انہوں نے بیعت نہیں لی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا تم کون ہو میرے ہاتھ پر بیعت نہ لینے والے، سب مدینہ نے میرے ہاتھ پر بیعت لی ہے۔ حکمت تو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز صبح کو حضرت علی کے گھر جاتے ہیں، بھائی علی طبیعت تو اچھی ہے نا، بال بچے خیریت میں ہے نا؟ کہ جی الحمدللہ خیریت میں ہے۔ روز صبح کو جا کر سماچار لیتے ہیں، خیر خبر لیتے ہیں۔ زبیر ابن عوام کا بھی یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر اس لیے آتے ہو کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں؟ کبھی بیعت نہیں ہوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی میں کہاں کہتا ہوں میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور مجھے خلیفہ تسلیم کر لو، لیکن علی
حضور نے فرمایا تھا امت کا سواد اعظم جس طرف ہو اس طرف رہنا چاہیے۔ علی اگر تم الگ رہو گے تو کہیں تم پکڑ میں نہ آ جاؤ، میں آپ کی خیر خواہی میں کہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتا ہوں۔ حکمت ہے تو اس کے نتیجے میں کام ہوتا ہے، سب ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے جی، بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ یہ باپ بچوں کی تربیت نہ کرنے کے تعلق سے حالات میں آئے گا، بڑھاپے میں اس باپ کا گلا بچے کاٹیں گے۔ سب ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، آج تو مال کا سب سے پہلا مصرف آدمی اپنی بیویوں پر سمجھتا ہے۔ جو چاہے پیسے لگاؤ بیویوں کو، ہماری ایک آنکھ سفید ہو، ہماری ایک آنکھ لال ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں میرے والد نے 17 سال تک مجھے اپنے سے الگ نہیں کیا۔ زکریا تو میرے ساتھ رہے اس لیے کہ میں تجھے کسی ایک مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ 17 سال تک الگ نہیں ہونے دیا۔ 17 سال کے بعد کہاں بیٹا زکریا جا تو آزاد ہیں۔ فرماتے ابا میں کہاں جاؤں، اب تو مجھے اللہ کے ذکر کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ایک مقام وہ آیا، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو، اور ملک الموت سے تو دوستی ہو گئی تھی۔ فرماتے تھے الحمدللہ ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ حضرت وہاں لندن میں تھے، خوبصورت جوان سامنے آیا، آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا حضرت میں ملک الموت ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا لے لو، ہم تو تیار رہتے ہیں، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو فرمایا ملک الموت نے ابھی نہیں، آپ مدینۃ المنورہ میں جاؤ، آپ کی روح کو وہاں مدینۃ المنورہ میں قبض کرنا ہے، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہونی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں تو حریص تھا، لالچی تھا، لیکن میرے باپ کی تربیت نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ فرمایا اگر کوئی میرے پاس لاکھوں روپے لے کر کے آتا ہے، دل ٹوٹنے کا ڈر لگتا ہے، کہیں نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے اس کا ڈر لگتا ہے، ورنہ روپے پیسے کو پھاڑ دینے کو جی چاہتا ہے۔ ماں باپ کی جب تربیت ہوتی ہے تو بچی باحیا ہوتی ہے، لڑکا باحیا ہوتا ہے، گھروں کا نظام اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو مکمل اپنی زندگی میں چین اور سکون کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اپنی بیوی کی پوری زندگی، اپنے بچوں بچیوں کی پوری زندگی جب تک شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ سنت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی زندگی کو مینٹین رکھتی ہے، قابو میں رکھتی ہے۔ سنت کے بغیر آدمی ادھر ادھر ہو جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کا اکرام عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سنت کا پیار عطا فرمائے۔ ہمارے بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں ایک عمل سنت کے خلاف گوارا نہیں کرتے تھے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے بچوں کی عجیب تربیت کی تھی، بچے بھی ماشاءاللہ تربیت یافتہ تھے، صاحب کشف تھے۔ ایک مرتبہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا کر نکل رہے ہیں اور وہاں کسی نے جوتیاں ترتیب سے لگائی ہے، ایک طرف دائیں جوتیاں دائیں طرف اور بعد جوتیاں بائیں طرف۔ حضرت نے باہر نکل کر کے دیکھا، فرمایا بھائی یہ جنتیوں کی جوتیاں ہیں اور یہ جہنم کی جوتیاں ہیں، یہ جوتیوں کی ترتیب کس نے لگائی؟ کس کو کشف ہو گیا؟ کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ کے صاحبزادے کھیلتے کھیلتے آئے تھے اور ان بچوں نے کھیلتے کھیلتے کیا ہے، یہ جنتی کے جوتے ہیں ادھر رکھو، یہ جہنمی کے جوتے ہیں ادھر رکھو۔ حضرت نے ایک آہ بھری، میرے بچوں کو ابھی سے کشف ہونے لگا، لے جاؤ میرے ان بچوں کو میرے شیخ خواجہ باقی باللہ کے پاس، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان سے کہو کہ مجھے گویا کہ نام لیتے ہوئے کہا میرا نام لے کر کے کہنا کہ میرے بچوں کا کشف ختم ہو جائے۔ حضرت نے ان بچوں کو لیا اور کئی ہوٹل تھا وہاں مشکوک کھانا منگوایا اور ان بچوں کے منہ میں ڈالا، جو ہی مشکوک لقمہ پیٹ میں گیا کہ بچوں کا کشف ختم ہو گیا۔ ایسی تربیتیں تھی، اللہ اکبر کیا تربیتیں تھی۔
اور آج تو تربیت کے معاملے میں بھائی ہم سب کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا پیسے آئے لو بیٹا خرچ کرو، بیٹا جیب میں پیسے رکھو، ضرورت کے بقدر استعمال کرو۔ ہمارے لیے عثمان غنی ہے، بیٹا اگر تم مدرسے میں پڑھتے ہو اور اگر تمہیں علم لدنی چاہیے تو اپنی ذات پر پیسہ خرچنے کے بجائے محلے میں کوئی بیوہ عورت ہے، میرے عزیز ان پیسوں کے ذریعے سے بسکٹ لا کر محلے کی بیوہ عورت کے پاس بیٹا جا اور تو کہے بڑی بھی بسکٹ اچھا لگا تھا آپ کے لیے لایا ہوں، تو بڑی بھی کہے کہ بیٹا تو کس کا بچہ ہے، محلے میں تو بچے بہت رہتے تو کس کا بچہ ہے، بڑی بھی میں فلانے صاحب کا بچہ ہوں، بیٹا اللہ تجھے اپنی شان علم عطا فرمائے، اب اس بچے کے دل کی ساری رگیں کھلے گی، علم لدنی ملے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں سبق پڑھانے آتے تھے، راستے میں بڑھیا کا مکان تھا تو اس بڑھیا کے مکان میں پانی بھر دیا کرتے تھے۔ مفتی جی کو پتا تھا کہ جب تک بڑھیا کی دعا نہیں ملے گی وہاں تک مفتی حدیث کے درس پر بیٹھ کر اس کے دل میں علم کا چشمہ جاری نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس یقیناً علم تو ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں پیسوں کا یہ مصرف اگر ہو تو اس کے نتیجے میں آدمی کو صحیح علم کا استعمال ملتا ہے۔ سب ہے آدمی کے پاس، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مزاج ہے، اس لائن سے حالات میں آئے گا۔ پورے دین میں اللہ نے پوری کامیابی رکھی ہے، کینہ لے کر چلتا ہے، حالات تکبر ہے، حالات۔ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے لونگ پیش کیے، لونگ پیش کیے تو 6 کی تعداد میں پیش کیا۔ مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹا 7 کا عدد لاتے تو اچھا تھا، ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے اللہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، اخلاص، اللہ اخلاص کو پسند کرتے ہیں، کوئی بھی عمل اخلاص سے ہو۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گج مراد آبادی، جن کو اللہ نے اپنا خاصا تعلق دیا تھا، ایک مرتبہ فرمایا حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہم کو، اشرف علی، مولانا اشرف علی صاحب جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پیار کر دیا ہو، سجدے سے سر اٹھانے کو من نہیں چاہتا، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ جنت کی حوریں آئے تو کہوں قرآن سنانا ہو تو رہو ورنہ اپنا راستہ پکڑو، اور ایسا مزہ آتا ہے کہ اپنا گریبان پھاڑ کر جنگل چلا جاؤ۔ بیمار ہو گئے، کسی نے آپ کو ازار پہنانا شروع کیا تو بائیں پاؤں سے پہلے گویا کہ پہنانا شروع کیا۔ حضرت نے ایک آہ بھری آنکھوں میں آنسو لائے، فرمایا بیٹا جب تک بدن میں طاقت تھی ہم نے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کیا، آج جب میں کمزور ہو گیا ہوں تو تم مجھے ازار سنت کے خلاف پہنا رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ جانتے تھے کہ باطل کا توڑ سنت میں ہے، شیطان کا بچہ سنت سے ڈرتا ہے۔ آج گھروں گھروں میں شیطانی اثرات ہے، شیطانی اثرات کو دور کرنے کا سب سے بڑا نسخہ اور سب سے بڑا تعویذ شریعت اور سنت پر آدمی اپنی زندگی کو لے آئے، شریعت اور سنت پر آدمی اپنی زندگی کو لے آئے تو اس کے نتیجے میں شیطان اور شیطان کے بچے اس گھر سے ڈرا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے تو زندگیوں میں سنت کا اہتمام کیا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی سنت کے خلاف عمل کو گوارا نہیں کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے انتقال سے پہلے نصیحت کی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جنازے کی تدفین سنت کے مطابق ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی احسن الفتاویٰ کی پہلی جلد میں حضرت کے سارے وصایا محفوظ ہے۔ حضرت نے وصیت کی کہ سنت کے مطابق میری تدفین ہو اور مجمع کم ہو، یہ پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ مجمع زیادہ ہو اور سنت کے خلاف میری تدفین ہو۔ اثر ہوتا ہے اس کا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے نکاح اور رخصتی کے تعلق سے مختصر مضمون لانا ہے سنت کے تعلق سے۔ جب تک نور نہیں ہوگا
وہاں تک ظلمتیں آتی رہے گی. ایک رواج ہٹایا دوسرا گھسا، دوسرا ہٹایا تیسرا گھسا. کیوں؟ اس لیے کہ روشنی لاتے رہو، جو جی روشنی آتی رہے گی ظلمتیں تو ہٹتی جائے گی. ظلمتوں کو ہٹانے کے لیے چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کسی نے تو کیا ہی خوب کہا ہے کہ باطل کو پگھلانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو شریعت سنت پر لے آؤ، باطل خود بخود پگھل جائے گا. برف جب ہو برف تو برف کو پگھلانے کے لیے شور نہیں کرنا، گرمی ڈالو گرمی. جی جب ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، ہر محلے میں شریعت اور سنت کے مطابق سب چیزیں ہوگی، اللہ اکبر، کیا اثر پڑتا ہے شریعت اور سنت کا. ابھی نزدیک میں انتقال ہوا مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب، پڑوسی ملک کے تھے. برکات مکیہ بھی لکھی ہے، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہوئی ہو. فرمایا وہ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں گئے. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ میں زندگی کھپائی، بہت بڑا صاحب دل آدمی تھا. حضرت نے فرمایا مولانا موسیٰ صاحب آپ کی پوری فیملی کی میرے یہاں دعوت ہے. عمرے کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جوان آیا اور جوان آ کر دھاڑے مار کر رونے لگا. مولانا موسیٰ صاحب مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. ارے بیٹا تو کون ہے؟ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں، تو کیا غلطی کی ہے تو تجھے معاف کروں؟ حضرت آپ پہلے مجھے معاف کر دو. اصرار کیا، خوب اصرار کیا. پھر کہا جا بیٹا اللہ کے گھر تک معاف ہے. جب معاف کیا پھر کہا اب بتا کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضرت میں نے آپ کا تذکرہ بہت سنا تھا، سنتوں کے آپ عاشق ہے، ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت کثرت سے ہوتی ہے. میں نے سوچا تھا ناپاک آنکھوں سے اللہ کے ولی کی زیارت کروں. جب آپ آئے تو کسی نے کہا مولانا موسیٰ صاحب آئے ہیں. میں دوڑا آپ کی زیارت کے لیے آیا، لیکن میں نے تو سوچا تھا اللہ والے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کپڑوں میں پیون ہوتے ہیں. میں نے تو یہ خاکہ سوچا تھا، آپ کو میں نے ٹپ ٹاپ کپڑوں میں دیکھا. ان کی سوچ ایسی تھی. بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں کہ ماشاءاللہ شاہانہ لباس پہنتے تھے، جوتیاں بھی شاہانہ ہوتی تھی، لیکن ان کے دل تواضع سے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ میرے رب کی نعمت ہے، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. لیکن وہ سمجھے ہوئے نہیں تھے تو بدگمانی کر لی. مولانا موسیٰ روحانی بازی کو اچھی حالت میں دیکھ کر تو ملاقات کرنے بھی نہیں رہے. رات کو جب سوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو یہ صاحب ملاقات کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے ہو کر فرمایا میری ملاقات کے لیے آئے ہو اور میرے موسیٰ سے بدگمان ہو، جاؤ ان سے جا کر کے معافی مانگو، ورنہ تو میرے مدینے کو خالی کر دو، تم کو میرے مدینے میں رہنے کا کیا حق ہے. حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب دھاڑے مار کر رونے لگے. کیا حضرت کا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں یہی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب ترمذی شریف پڑھا رہے تھے. چھٹی ملی، بچوں نے کہا حضرت چھٹی ملی ہے. فرمایا بیٹا اور پڑھ لو. 15 منٹ اور پڑھایا. فرمایا بند کرو، اب سبق ہمارا ختم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، تم آؤ گے تم کو جنت میں پڑھائیں گے، ورنہ جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے. دوسرے دن پیر کا دن تھا، عصر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا. من احب سنتی اکرمہ اللہ باربعۃ خصال. جو میری سنت سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اس کا اکرام عطا فرمائیں گے. 2 موقع پر آدمی بہک جاتا ہے، خوب خوشی ہو جب، خوب غم ہو جب. بہت خوشی ہے تو باپ بھی بہک جاتا ہے، دادا بھی بہک جاتا ہے، خوشی کا موقع ہے. میرے عزیزو بچے اللہ نے دیے ہیں. جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے بچی اللہ نے دی ہے. پوری دنیا مل کر ہمیں بچہ دینا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، یہ اولاد اللہ نے دی ہے. شادی سے پہلے جب خوشی کا موقع آیا اب آدمی دیکھا دیکھی چلتا ہے. دیکھا دیکھی چلنا یہ اہل باطل کا کام ہے، اہل اسلام کا نہیں. صحابہ دیکھا دیکھی چلتے کلمہ نہ پڑھتے.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کو دیکھتے، کلمہ نہ پڑھتے، حق کو پایا آ گئے۔ مسلمانوں میں اسلام لانے کے بعد ادھر ادھر باپ دادوں کے رواجات کو چھوڑ کر شریعت کے مطابق جو چلنے کی کوشش کرے گا وہ اس میں سے منتخب ہوگا۔ وجدنا علیہ آباءنا، باپ داداؤں کو ہم نے اس پر پایا ہے، یہ باطل کا طریقہ ہے۔ کتاب اسلام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور آج کے زمانے میں فتنے منہ کھول کر کے کھڑے ہیں۔ جب تک گھر کا ذمہ دار دربان بن کر کے نہیں بیٹھے گا، وہاں تک کہیں نہ کہیں سے رواج گھر میں گھس جائے گا۔ حتیٰ کہ جس لڑکی کو گھر میں لا رہے ہو، وہ لڑکی اس کے باپ کے وہاں 20 سال رہی ہے، ہمارے یہاں 100 سال رہے گی۔ ہمارا فرض ہے ہم اپنے سمدھی اور بیوائی کو شادی سے پہلے بھی کہے کہ لڑکی اگر آپ کے پاس 20 سال ہے اور آپ کو اگر نگرانی کا حق ہے تو ہمیں بھی آپ کی بچی کے تعلق سے کچھ کہنے کا حق ہے۔ ذرا ہماری اتنی تمنا ہے، کچھ زیادہ کپڑے نہ دو چلے گا، زیورات نہیں دو گے چلے گا، ہمارے یہاں سب کچھ ہے، لیکن آپ اپنی بچی کا رخصتی اور اس کی شادی سنت کے مطابق کرائیو، اس لیے کہ اگر شادی اور رخصتی سنت کے خلاف ہوئی میرا بچہ بھگتے گا، میرا بچہ اور آپ کی بچی کی اولاد بھگتے گی۔ ایک غلطی کی سزا فرمایا 7 پشتے تک ہو سکتی ہے، اور ایک نیکی کے نیک اثرات 14 پشتے تک ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس موقع پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے روک دیا تھا، لیکن حضرت یعقوب تو یہ سمجھے کہ عزیز مصر نے روکا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سارے بھائی آئے اور یوں کہا کہ ابا بادشاہ نے روک دیا ہے، اس لیے کہ بھائیوں کو بھی پتہ نہیں تھا وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو بھائی یوسف ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا عزیز مصر کے نام، عزیز مصر میرا بچہ واپس کرو ورنہ ایسی بد دعا دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں اس کی سزا چکھے گی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غلطی کی سزا کبھی 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ غلطی کر لینا بہت آسان ہے، ایک دن میں ڈھونگ کر لینا، الگ الگ طرح کے رواجات کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اولاد بھگتے گی۔ شادی سے پہلے ماں باپ اپنی اولاد کو بٹھائے، بیٹا تجھے پیدا کرنے میں اللہ پاک کا احسان ہے، پورا گاؤں خوش ہو، بیٹا اللہ کو خوش کرو، بیٹا اللہ کے رسول کو خوش کرو، درود شریف بڑھا دو، اللہ نے تمہیں تندرستی نہ دی ہوتی تو تمہارا رشتہ کہاں ہوتا، تم کو اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے کہ ہر نیکی کا بدلہ ملتا ہے، چاہے کوئی بھی نیکی کریں، اور ہر غلطی کی بھی سزا ملتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد پڑھتے پڑھتے پاس میں حضرت یوسف سوئے ہیں۔ حضرت یعقوب کی نگاہ حضرت یوسف پر چلی گئی اور تھوڑی سی توجہ بیٹے پر چلی گئی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، یعقوب نماز پڑھتے پڑھتے بیٹے یوسف پر توجہ کی ہے، میں تم کو سزا دوں گا۔ ایسی سزا دی، 40 سال تک بیٹے یوسف کو حضرت یعقوب سے الگ کیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 80 سال تک حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے الگ کیا ہے۔ یہی حضرت یوسف جا رہے تھے مارکیٹ میں، خوبصورت چہرہ تھا اور سامنے آئینہ نظر آیا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور زبان سے اتنا بول دیا، یوسف تو بڑا خوبصورت ہے، کسی کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، فرمایا کوئی میری قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ 12 روپے میں حضرت یوسف بکے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھر کا سسٹم تھا، کچھ دیر مصلے پر وہ بیٹھتے تھے، پھر بیوی بیٹھتی تھی، پھر بچہ بیٹھتا تھا۔ صرف اتنا نکل گیا کہ ہمارے گھر میں عبادت کا سسٹم ہے، تھوڑی دیر بھی عبادت سے خالی معاملہ نہیں رہتا۔ کسی وجہ سے تقدیری نظام تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کا لفظ اس موقع پر کہنے سے بھول گئے، فوراً جھگڑتے ہوئے مینڈیو کے مسئلے میں وہ آدمی گھر میں گھسے ہیں، جھگڑے میں ایسے الجھے ہیں کہ ساری عبادت کا سسٹم تتر بتر ہو گیا۔ حضرت داؤد روئے ہیں اور بہت روئے ہیں، بار الہ بھول ہو گئی، آئندہ کبھی یہ جملہ نہیں بولوں گا۔ ایک صاحب ایک مسجد
مسجد میں کھڑے ہیں، بڑے خوبصورت تھے، کسی نے کہا واہ تم تو بڑے خوبصورت ہو، ان کی زبان سے نکل گیا میں تو ایسا خوبصورت ہوں کہ قدرت بھی حیران ہے، الیاذ باللہ، کفریہ جملہ تھا۔ وہ صاحب چھوٹے ہونے لگے، اتنے چھوٹے ہوئے کہ بالش تک کی طرح ہو گئے، ان کے ساتھی اپنی آستین میں لے کر گھر گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کو سنت سے بہت پیار ہے، اور آج ہم کمزوروں کو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جنگل چلے جاؤ، درختوں کے پتے کھاؤ اور روزے پر روزے رکھو۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں میں نے اللہ کا تعلق لینے کے لیے جنگلوں کے پتے کھائے، بہت بھوکا رہا لیکن مجھے اللہ نہیں ملا، پھر گھر میں رہتے ہوئے کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی پہنے، بال بچوں کے ساتھ بھی رہا، صرف شریعت اور سنت کے مطابق میں نے زندگی گزاری، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ مل گیا۔ ہمارا اللہ کہتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی گاڑی میں گھومو، اچھا مکان بناؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا حلال کمائی سے ہو، حرام کمائی سے نہ ہو، مجھے راضی رکھو، مجھے ناراض مت رکھو۔ میرے بھائیوں، نکاح سے پہلے جو آپس میں منگنی ہوتی ہے، منگنی سیدھے سادھے طریقے سے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں نور رکھا ہے۔ میں صرف سنت کے برکت پر ایک مثال بتاؤں۔ آج گھروں میں بڑے عجیب حالات۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہے، بہت علاج کرتے تھے اپنے گھر والوں کے، قرآن پڑھ کر، خوب قرآن پڑھے تو بیوی کی تکلیف ہٹے، لیکن بہت تکلیف کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے کہا بار الہ میں تیرا بندہ ہوں، بہت دکھی ہوں میں، میری ضرورت پوری فرما۔ جب آدمی خوب نمازیں پڑھتا ہے تو نماز کی حقیقت ملتی ہے۔ نماز میں جان پیدا کرنے کے لیے کہ نمازیں خوب پڑھو، جیسے پکا ڈرائیور بننا ہے تو خوب گاڑی چلاؤ۔ نمازیں خوب پڑھنے سے پھر آہستہ آہستہ مختصر نماز پڑھی اور دل لگ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کی نماز کو نہیں دیکھا، مختصر ہوتی تھی اور تام ہوتی تھی۔ یہ نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے ہی فوراً گویا کہ آدمی کو خوش و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ خیر، وہ صاحب نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ ہی نام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مشکوٰۃ کی جماعت ہے، الحمدللہ سالوں سے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، تو میں نے بچوں کو کہا شروع سال میں جو کثرت سے درود پڑھے گا ہم اس کو انعام دیں گے، کوئی کسی کو نہ کہے۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف شروع کرنے سے پہلے آج سے 5 سال پہلے یا 7 سال ہو گئے، میں نے کہا اگر کسی بچے سے اس کی ماں ناراض ہو معافی مانگ کے آئے، ماں ناراض ہوگی 1000 مرتبہ مشکوٰۃ پڑھ لے کچھ نہیں ملے گا، باپ ناراض ہو پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا، دعائیں لے کر کے بیٹھو۔ ایم پی کا ایک بچہ ہمارے پاس پڑھتا تھا، اکھاڑا کھیلتا تھا، بہت پہلوان تھا، شراب پیتے پیتے اللہ نے توبہ کی توفیق دی تھی، اجین گئے ہم تو رو کر کہنے لگا مولانا جی یا ہم پلیٹ فارم پر پڑے رہتے تھے، ہفتہ وصولی کرتے تھے، جب میں نے یہ کہا کسی کو ستایا وہ معافی مانگے، وہ بچہ اجین گیا، ایک آدمی کو پیٹ پر مارا تھا، پیٹ چیر دیا تھا، گیا اور کہا بھائی میں معافی مانگنے آیا ہوں، مسلمان نہیں تھا وہ، کہا تم آئے معافی مانگنے کے لیے، مالک کے گھر تک معاف ہے، خوش ہو گیا ہو۔ وہ بچہ پڑھا، بہت اچھا پڑھا۔ اس وقت تقریباً 40-50 کے قریب ایسے بچے پڑھتے ہیں جو شراب سے توبہ کر کے اس کے پاس پڑھ رہا ہے۔ اس سال ہم نے مشکوٰۃ والوں کو کہا جو کثرت سے درود پڑھے اس کو انعام ملے گا۔ 1 مہینے کے بعد کوئی کسی کو نہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے ریس زیادہ نہ ہو۔ 1 مہینے کے بعد چھٹی ہونی تھی، ہم نے بچوں کو کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں انعام کیسے ملتا ہے۔ ایک بچے نے کہا حضرت ہم نے 50,000 مرتبہ پڑھا، کسی نے کہا مولانا ہم نے 30,000 مرتبہ پڑھا۔ خیر ہم نے کپڑے کا جوڑی دیا، عطر دیا، یہ تو ہو گیا معاملہ۔
ابھی چھٹی سے 2-3 ہفتے پہلے ایک بچہ میرے پاس آیا، روتے ہوئے کہنے لگا مولانا جی جس دن آپ نے بچوں کو انعام دیا تھا اس دن سب سے زیادہ درود میں نے پڑھا تھا، لیکن جب آپ انعام کی بات کر رہے تھے میں نے دل میں کہا کہ ربا مجھے استاد سے انعام نہیں لینا، مجھے تیرے پاس سے انعام لینا ہے۔ یہ کہہ کر مولانا میں رویا ہوں۔ اور رات کو جب سویا ہوں تو مولانا الیاس صاحب خواب میں آئے، بانی تبلیغ، ایک مشکات کے بچے کے پاس، ایسے علاقے کا بچہ ہے جو علاقہ کوئی ایسا بنا ہوا علاقہ نہیں، دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ بچہ برابر روحانیت کی طرف جا رہا ہے۔ مولانا مولی الیاس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، بیٹا صحیح چل رہا ہے تو، یہ ہے انعام۔ اور جب ایک مرتبہ کوئی بچہ یہ دیکھ لیتا ہے ہزاروں سونے کے خزانوں سے آگے ہیں، سونے کے محلات سے آگے ہیں، ایک مرتبہ تو آدمی چکھ لے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے، سینے سے لگایا۔ حضرت شیخ کے والد مولانا یحییٰ صاحب خواب میں آئے، مجھے سینے سے لگایا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی خواب میں آئے، سینے سے لگایا۔ مدرسے کا انعام تو سال میں 2 مرتبہ ملتا ہے، لیکن اللہ جب خوش ہو جائے گا تو سیکنڈ ملے گا۔ ہمارے وہ صاحب کہنے لگے مولانا میں نماز پڑھ کے سویا، رات کو مجھے خواب میں کہا گیا قرآن سے علاج کرتے ہو، نیت تو نہیں کرتے، نیت کرو کہ عافیت کے ساتھ تکلیف کو ہٹا دے۔ یہ عامی آدمی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ مولانا دوسرے دن جب میں بیوی کو لے کر علاج کے لیے بیٹھا اور میں نے صرف نیت کی اے اللہ عافیت کے ساتھ بیوی کی تکلیف کو ہٹا دے، تو آٹے میں سے جیسے بال نکالا ہو، بیوی کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ ہم نے کہا ایمان تازہ ہو گیا۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے تو سالوں ہو گئے، لیکن جب یہ کیفیتیں سامنے آتی ہے تو فوراً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا اللہ 4 چیزوں سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ دیکھو نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ اس کے لیے ماں باپ کو بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ باپ شریعت کے خلاف کہتا ہے ٹوپی رکھ دو، ابا یہ نہیں ہوگا۔ مدرسے کے بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں، خصوصاً ایسے علاقوں کے بچے آتے جہاں ماحول نہیں ہے، ہمت سیکھ کے جاؤ، ہمت سیکھ کے جاؤ۔ اگر شریعت کے خلاف رواجات پر ماں اگر تم کو اکسا رہی ہے منع کر دو، باپ اکسا رہا ہے صاف منع کر دو۔ جب لوگ شریعت اور سنت کے خلاف کسی بیوی کو اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ غلط طریقے سے بھاگ جاتے ہیں، شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے ہم اپنے معاشرے میں ہمت نہیں رکھیں گے، جبکہ اس کے اثرات ہماری اولاد چکھے گی، اس کے نتیجے میں ہماری اولاد پر اس کا اثر ہوگا۔ نکاح کے پہلے رخصتی ہو سنت کے مطابق، لڑکا ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لے، بعض مرتبہ غلو ہوتا ہے، دیکھنے کی اجازت نہیں باپ کہتا ہے، سنت سے ہٹ کر کہاں جائیں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو پوچھا جابر رشتہ ہوا بیٹا؟ جی حضرت ہوا ہے۔ دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ لو۔ جابر فرماتے ہیں میں جھاڑیوں میں کھڑا ہو جاتا تھا، وہاں سے بیوی گزرے اور دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں رشتہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرو۔ 7 سمندر جیسا دل ہے تو بچپن سے رشتہ کرو۔ کیوں؟ کل بڑا ہونے کے بعد مثلا میرے بچے کا رشتہ ہوا ہے میرے بھائی کی لڑکی سے، میرا بچہ بگڑ گیا یا میری لڑکی بگڑ گئی، سامنے والا میرے بگڑے ہوئے لڑکے کو لڑکی تھوڑی دے گا۔ اب اگر وہ رشتہ توڑنا چاہتا ہے اور وہ توڑے، صبح توڑا ہے شام ہوتے ہوتے چائے پیو۔ مرد مومن کا دل 7 سمندروں سے بڑا ہونا چاہیے۔ آج تو ہماری قوم کا یہ حال ہے، میں کبھی کبھی جھگڑوں میں گیا ہوں، ایسی جگہوں پر گیا ہوں کہ طلاق ہوئی ہے تو لڑکی کا باپ کہتا ہے ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں تم کورٹ میں جاؤ گے آئندہ آپ کی لڑکی کو کوئی لڑکا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ گاؤں میں سب کہیں گے یہ کورٹ والے لوگ ہیں، ان کو لڑکا دے کر کیا کریں۔ اور اگر آپ صبح کسی نے رشتہ توڑا ہے اور آپ چائے پینے جاؤ گے، گاؤں والے کہیں گے دل کے کتنے بھولے آدمی ہیں، ان کو تو ہمیں لڑکی دینی چاہیے یا ان کی لڑکی سے ہمارا رشتہ کرنا چاہیے۔ فرمایا صبح رشتہ ٹوٹا ہے، شام ہوتے ہوتے صرف چائے ہی نہیں پینا بلکہ ہو سکے
تو اس کو مٹھائے اور کپڑے کا انعام ہدیے میں دو۔ آسن الی من اساء الیک، یہ سنت طاقچوں میں رکھی ہوئی ہے، ہمارے نبی نے ستانے والوں کو دعائیں دی ہے۔ جس آدمی نے رشتہ توڑا تھا کبھی کبھی 10 سالوں تک دل سے نہیں نکالتے، جی دل میں کینہ رکھ کر کیا کریں گے؟ 10 سال پہلے کسی نے ہماری گاڑی سے ٹکرایا تھا، بار بار تذکرہ کریں گے کہ میری گاڑی سے انہوں نے بائک ٹکرایا تھا، سائیکل ٹکرائی تھی، عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ دل اتنا بڑا رکھو۔ دمام میں ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، عرب کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، عرب کی بیوی کا پاؤں کٹ گیا۔ یہ صاحب گھبرائے ہوئے تھے کہ میں تو غیر عربی آدمی ہوں، کہیں مجھے مارے نہیں یا کہ مجھے کہیں سزا نہ دلوائے۔ عرب گاڑی سے نیچے اترا، اس کے دونوں اس کی بیوی کے پاؤں کٹ چکے تھے۔ عرب نیچے اترا اور کہا کل بقضاء وقدر، سب تقدیر میں ہے، پانی پی لو آپ، اور وہاں دعاؤں کے ساتھ اس آدمی کو روانہ کیا ہے۔ یہ ہے مرد مومن۔ آج تو اگر طلاق ہوئی ہے تو واقعات یہ سامنے آتے ہیں، جہاں رشتے ہوتے ہیں وہ آدمی رشتہ توڑوا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تقدیر کا کیا مطلب؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایک اللہ کے ولی کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پھٹ گیا ہے، لوگ جمع ہوئے، اللہ کے ولی نے سب کو کہا بھائی گواہ رہنا، جیسے میرے اللہ سے پہلے میں خوش تھا، آج بھی میرے اللہ سے میں اتنا ہی خوش ہوں۔ زبان سے جملہ کہے اللہ اکبر۔ رشتہ کرو، سنت کے مطابق رشتہ کرو۔ اس کے لیے کوئی ٹولہ کا ٹولہ، کپڑے کا جوڑا دینے کے لیے جب ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ لڑکی جب گھر میں آئے اپنی بیٹی سے 2 قدم آگے رکھنا ہے، محبتیں باقی رہے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سب ڈونگ ہوتے ہیں، شادی میں بھی کبھی کبھی رواجات ہوتے ہیں، گھر میں آئی بہو، لیکن حال یہ ہے کہ بہو دل میں دکھی ہے، بہت پریشان۔ ہمارے پاس 70 سال کا ایک بوڑھا آیا علی گڑھ میں، اور بڑے بڑے آنسو گرا کر کہنے لگا مولانا جی میری لڑکی کو جہاں بھیجا ہے اتنا کام ہے مولانا کہ میری بچی کو آرام نہیں ملتا، کہنے جاؤں تو اس کے خسر میری بات سنتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے آنسو گرا رہے تھے۔ ہم نے کہا تم بد دعا کرو گے تو نقصان ہوگا، بھائی معاف کر دو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ حالات ختم ہوں گے۔ آج ہم کسی اور کے جادو سے نہیں، گھر کے افراد کی بد دعا سے دکھی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے کسی بہو پر ظلم کیا ہو اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کا چین چلا جائے۔ ایک اللہ کے ولی جب نماز پڑھتے تھے جنت جہنم سامنے آ جاتی تھی، بیوی کو تماچا مارا، اب گئے جنت جہنم غائب ہو گئی، سمجھ گئے، نماز وہی ختم کی، بیوی کا پاؤں پکڑا اور کہا تمہیں تکلیف ہوئی؟ فرمایا کیوں تکلیف نہ ہو، آپ کی بیٹی کو کوئی تماچا مارے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میں بھی کسی کی بچی ہو۔ فرمایا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ جب معاف کیا اب رکعت باندھی، جنت اور جہنم کا نظارہ سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ رشتہ کرے شریعت اور سنت کے مطابق، اس میں کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں محبت میں ہدیوں کا لین دین تو ویسے بھی ہوتا ہے، تہادو تحابو، آپس میں ہدیے کا لین دین ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس میں عرب حضرات کا کیا کہنا، عربوں میں تو اس میں بڑی عام عمومی رواج ہے۔ ہم گئے ویوائی کے وہاں جہاں ہمارے لڑکے کا رشتہ ہوا ہے، بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، چائے پینے کے بہانے گئے، چائے پی کر جیب میں سے 500,000 روپے نکالے اور ہم نے اپنے ویوائی اور سمدھی کو کہا بھائی ذرا اپنی بچی کو دے دینا ذرا، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہم نے اپنی بیوی کو بھی نہیں کہا، ہم نے اپنے دوسرے بھائیوں کے گھر والوں کو بھی نہیں کہا، چپ کے دیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا۔ اب وہ بہو بننے والی مستقبل میں وہ لڑکی دیکھ رہی ہے میرے خسر کے دل میں میری کتنی جگہ ہے، واہ۔ اب ظاہری بات ہے کہ محبت اس کے نتیجے میں قائم رہی، نکاح ہوا، نکاح کے موقع پر شریعت اور سنت کے مطابق لڑکے کو بلایا، یا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس سے بلایا، خلوت لی۔ لڑکوں سے بھی صاف صاف باتیں کرو، لڑکی سے بھی صاف صاف باتیں کرو، خلوتیں لو ان سے۔ دیکھو بیٹی آپ کا رشتہ اللہ نے کروایا ہے، بیٹی یہ تندرستی اللہ نے دی ہے، دیکھو بیٹا تم کو پالنے میں اللہ کا ہاتھ ہے، احسان اللہ پاک کا ہے بیٹا، یہ رشتہ اللہ نے دیا ہے بیٹا، بہت انسان ہے اور وہ اچھا آدمی ہے۔ اب دیکھو اس موقع پر
تم سہیلی کس کو منتخب کرو گے؟ سہیلی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو بیٹا، اس موقع پر زیادہ سہیلیوں کا ہونا، اللہ معاف فرمائے، ایک جگہ جانا ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ 100 سہیلیاں ہوتی ہے، کھلانے کا ٹینشن، ان کا مستقل بوجھ، ایک رواج نکالتے ہیں دوسرا رواج گھس جاتا ہے۔ فرمایا بربادی گلستہ کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ فرمایا لڑکی کو کہاں، دیکھ بیٹا تم کس کو سہیلی بناتے ہو مجھے بتاؤ۔ تربیت کے معاملے میں ماں باپ کو اپنے بچوں کو دوست بھی چھانٹ کر کے دینے چاہیے۔ بیٹا تم کس کے ساتھ رہتے ہو؟ حقیقی بھائی کا لڑکا بدمعاش ہے، بھائی بچے کو منع کر دو۔ حقیقی بہن کی لڑکی بدمعاش ہے، منع کر دو۔ آج تربیت کے معاملے میں یہاں تک کا نقصان ہے کہ ہماری لڑکی چچا کے لڑکے سے ہمارے سامنے بات کر رہی ہے، ہم بالکل نہیں بولتے۔ بہت کم گھرانے ہیں جو یہ کہیں دیکھ بیٹا، بہو کو کہہ دیا تمہارا نکاح میرے بڑے لڑکے سے ہوا ہے، اگر تم نے میرے چھوٹے لڑکے سے بات کی اور وہاں خلوت میں بات کی بیٹا اچھا نہیں ہوگا، ہم کو بہت برا لگے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لڑکے کو کہہ دے بیٹا تم اپنی بھابھی سے بات مت کیا کرو، فرمایا حرام ہے تمہارے لیے، جیسے پرائی عورتوں سے حرام ہے، بیٹا تم بات مت کرو۔ ہمارے یہاں MP کا ایک بچہ پڑھتا تھا، ہم نے کہا بیٹا تم بھابھی سے بات کرتے ہو؟ فرمایا مولانا مجال ہے کہ میں اپنی بھابھی سے بات کروں، اور میری بھابھی صاحب دل ہے مولانا، تہجد کی پابند ہے، اور مولانا کسی نے اس کے ناخن بھی نہیں دیکھے۔ ایک زمانہ تھا کہ غیرتیں رکھی، غیرتیں بھری ہوئی تھی۔ خود ہمارا لاڈلا نبی کیسا غیرت مند تھا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے گھر میں ایک دیہاتی صاحب جھانک رہے تھے، یوں جھانک رہے تھے، آپ نے دروازہ کھولا، تیر کا پھل ہاتھ میں لیا، یوں کہا میں تو انتظار میں تھا تمہاری آنکھ میں گھونپ دو، میرے گھر میں دیکھ رہے تھے آپ۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستئذان من اجل النظر، نظر ہی کی وجہ سے تو اجازت لینا ہوتا ہے، آپ غصے ہو گئے۔ ایک مرتبہ سعد ابن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ پاؤں تو گواہ لینے جاؤں گا، میں تو گواہ لیے بغیر تلوار کے ذریعے سے گردن اڑا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا واہ واہ سعد کیا غیرت مند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سعد کے مقابلے میں میں زیادہ غیرت مند ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس انداز میں کرو کہ لڑکی کی شادی ہونے تک ہمارا دل گواہی دیتا ہو کہ ہماری لڑکی کو کسی نے میسیج نہیں کیا ہے، ہماری لڑکی کی تاریخ میں ہے کہ دکان پر نہیں گئی، ہماری لڑکی کی تاریخ میں ہے کہ ہم نے اس کو کسی غیر محرم کے وہاں نہیں جانے دیا۔ بہن اس کی خالہ کے وہاں گھر جاڑنے کے لیے لڑکی کو بھیج دیں گے جبکہ اس کا لڑکا بڑا ہے، ہماری لڑکی بڑی ہے۔ اب لڑکی کی ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، ایمان کا نور نکل جائے گا۔ ہم کہے بیٹا ضرورت ہو اگر تمہیں تو تم میرے گھر آ جاؤ، باپ اپنی بڑی لڑکی کو کہے لیکن چھوٹی لڑکی کو وہاں غیر محرم کے وہاں نہ جانے دے۔ ایک مرتبہ اگر غلطی ہو گئی تو پھر باپ خون کے آنسو روئے گا۔ ایک گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ماں باپ کو چاہیے کہ لڑکے کو شادی تک برابر خبر رکھے، کسی سے بات نہ کریں، اور لڑکے کے گھر میں آنے والی بیوی اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کو بہت احتیاط کے ساتھ روانہ کرے، انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس لڑکے نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی ہے اور اس لڑکی نے کسی لڑکے سے آج تک بات نہیں کی ہے تو دونوں میں محبت کا نظام باقی رہے گا۔ جب شادی ہو تو سنت کے مطابق ہو، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ رواجات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، نکاح سنت کے مطابق ہو۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو علانیہ کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے چپکے نکاح ہوا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ بھی نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک بچی تھی، اس کا نکاح ہوا، آپ نے فرمایا بھیج دیا اس کو کہ جی بھیج دیا۔ ارے ذرا انصار کی عورتوں کو ساتھ میں بھیجتے، چونکہ اس زمانے میں انصار میں اچھے انداز میں اسلامی ترانہ گانے کا رواج تھا، ذرا کچھ عورتوں کو بھیجتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح سنت کے مطابق ہو
رخصتی سنت کے مطابق ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو پوزیشن تھی اتنا خرچ کیا ہے۔ حضرت زینب سے نکاح کیا، آپ مدینہ میں تھے تو آپ نے بکری سے ولیمہ کیا ہے۔ حضرت صفیہ سے نکاح کیا اور آپ سفر کی حالت میں تھے تو اس موقع پر سب کو کہا جس کے پاس جو ہے دسترخوان پر رکھ دو۔ سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہوا تھا مکۃ المکرمہ میں، رخصتی ہو رہی ہے مدینۃ المنورہ میں۔ صدیق اکبر خود آئے، یا رسول اللہ میری لڑکی سے نکاح تو کر لیا ہے، اب ذرا رخصتی کروا لیں آپ کے پاس۔ فرمایا ابو بکر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا اچھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پیسے دیتا ہوں آپ کو۔ صدیق اکبر نے پیسے دیے۔ حضرت عائشہ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں جھولے میں جھول رہی تھی، دو درختوں کی ٹہنی کے درمیان انصار کی لڑکی آئی، انصار کی عورتیں آئی، مجھے نیچے اتارا، میری امی بھی آئی، مجھے تیار کیا اور مجھے رخصت کیا گیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک ایک سنت میں نور ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ایک لڑکی کا نکاح کیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے۔ حضرت شیخ کو اللہ نے مقام دیا تھا، حضرت کہتے تو ماشاءاللہ ہزاروں روپے خرچ کر سکتے تھے۔ دوسری لڑکی کا نکاح کیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے، دونوں حضرت جی ہیں، لیکن وہاں یہ ہوا کہ اپنے ہی گھر میں ایک کمرہ دے دیا، وہاں رخصتی ہو رہی ہے، جہیز میں کچھ نہیں دیا، حالانکہ یو پی کا جہیز تو بہت مشہور ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی کا جب انتقال ہو رہا تھا، حضرت شیخ کو بلا کر کے کہا مولانا میری لڑکی کی رخصتی کی کچھ نہیں دیا، ذرا میری تمنا ہے کچھ دے دیتے، آپ کچھ دے دینا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا یاسین شریف پڑھو، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ پھر حضرت نے غصے ہو کر فرمایا مجھے اب پتہ چلا میں نے میری لڑکیوں کو ننگا بھیجا ہے، کیا کپڑے نہیں دیے تھے میں نے؟ یہ حضرت شیخ نے فرمایا۔ حضرت شیخ کو پتا تھا، حالانکہ بیوی کے دنیا سے جاتے وقت آدمی ہر تمنا پوری کرتا ہے، لیکن حضرت شیخ کو پتا ہے کہ اگر سنت کے خلاف معاملہ ہوگا تو ساری گھروں کی روحانیتیں اور برکتیں ختم ہو جائے گی۔ نکاح یہ زندگی کی پہلی تعمیر ہے۔ آج یہ شوہر ہے، کل باپ بنے گا، پھر دادا بنے گا، پھر پردادا بنے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اب نسل چلے گی۔ جیسے 4 رکعت کوئی آدمی سنت کی نیت سے باندھے تو جیسی ابتدا ہو ویسی انتہا ہونی چاہیے۔ کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتا، پوری نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ باتوں باتوں میں دوستوں کے نشے میں آ کر آدمی شادی کے موقع پر شریعت سنت کے خلاف کر بیٹھتا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میرا نکاح ہوا، نکاح کے بعد عورت کی رخصتی ہوئی تو میں نے تو مصلی پکڑا، اللہ کے سامنے متوجہ ہوا، روتا رہا، بیوی بھی پڑوس میں آ کر رونے لگی۔ ابھی پہلی رات ہے، دلہن ہے، حضرت کو پتہ ہے کہ میں بھی رونے والا بنوں گا، بیوی بھی رونے والی بنے گی، سنت کے مطابق نکاح اور رخصتی ہوگی، کل کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد اولیاء اللہ بنے گی اور عورتیں وقت کی رابعہ بصریہ بنے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اللہ کو خوش رکھے، اللہ کے رسول کو خوش رکھے، رخصتی شریعت سنت کے مطابق ہو۔ آج تو جب رخصتی ہوتی ہے لڑکی کی گاڑیوں کے ساتھ، نہ معلوم یہاں شاید نہیں ہوگا، بعض گاؤں میں تو یہاں تک ہے 5-5 7-7 گاڑیاں جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ایک زمانہ تھا کہ جب شادی ہوتی تھی، رخصتی ہوتی تھی تو لڑکی روتی تھی، امی مجھے شرم آتی ہے، میری شادی کی بات مت کرو۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ہماری ہی قوم کے گھر کی کہانی سناؤں، جب لڑکی کی شادی کا وقت قریب آیا اور اس کی ماں اس لڑکی کو لے کر کپڑا لینے کے لیے گئی تو وہ بچی ماں کے پیچھے چھپ رہی ہے، برقع ڈالا ہوا ہے، امی تمہیں جو کپڑا لینا ہو لے لو، مجھے شرم آتی ہے، امی مجھے شرم آتی ہے، کپڑا لے لو۔ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، لیکن ان کے باپ ماشاءاللہ بڑے تقوی کے بادشاہ ہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت
ضرورت ہے اس بات کی کہ رخصتی سنت کے مطابق ہو، نکاح سنت کے مطابق ہو، ولیمہ سنت کے مطابق ہو۔ آج تو ولیمہ کے لیے رات کو 1 بجے تک مشورہ ہوتا ہے کہ صبح ولیمہ کرنا ہے، اور فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں لوگ، فجر کی نماز چلی گئی، یعنی سنت ادا کرنے گئے اور فرض چلی گئی۔ بکرا نکالنے گئے اور اونٹ گھس گیا۔ میرے بھائیوں، ولیمہ سنت ہے، جس کی جو پوزیشن ہو اس کے مطابق ولیمہ کرے، دیکھا دیکھی نہ چلے۔ جیسے کسی آدمی کی کمر میں تکلیف ہو اور وہ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بھائی کرسی میں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کھڑے ہو کر پڑھو، پوری مسجد پڑھ رہی ہے۔ میرے کمر میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے جاؤں گا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے مسئلے میں تم اپنے کو معذور سمجھتے ہوئے بیٹھ کر پڑھتے ہو، دیکھا دیکھی پڑھنے میں تمہیں کمر ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ معاشرے میں ہماری پوزیشن نہیں ہے، جب پوزیشن نہیں ہے تو ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ کسی کی پوزیشن ہے وہ 2-4 لاکھ روپے خرچ کریں۔ اسلام دیکھا دیکھی چلنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ جس کی جو پوزیشن ہو اس کے مطابق وہ نکاح کرے، اپنے بچوں کا نکاح کروائے، اور سنت کے مطابق ولیمہ ہو۔ ورنہ اگر دیکھا دیکھی اگر کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے قرض لینا پڑے، قرض لیتے لیتے لون میں ہاتھ ڈالنا پڑے۔ آج تو ہماری قوم لون میں اتنی گھستی جا رہی ہے، ایک جگہ کی کارگزاری آئی کہ 10% ویاج پر قرض لاتی ہے غیر مسلموں کے پاس سے، یعنی 1 لاکھ روپے لائے اور مہینہ پورا ہونے کے بعد ایسے ہی 10,000 روپے سامنے والے کو مفت میں دے رہے ہیں، 10,000 روپے مفت میں دے رہے ہیں۔ حرام کا اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ بھائیو، حرام کمائی جب گھروں میں آتی ہے، پہلی نحوست یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، اور حرام کمائی جب گھروں میں آئے گی تو اس کے نتیجے میں اچھا نہیں سوجے گا بلکہ غلط سوجے گا۔ اور جب حلال کمائی آتی ہے تو حلال کمائی کے انوارات ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ ہمارے اکابرین سیدھے سادے رہے، سنت کے مطابق رہے، لیکن حرام میں انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، میرے استاذ مفتی مظفر حسین صاحب ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت میں گئے تو مجھے کہا، بیٹا یونس تو چلا جا، مجھے اس گھر پر نحوست ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، حرام کمائی ہے، تو چلا جا۔ پھر حضرت گئے اور 2-4 لقمے کھا لیے۔ آنے کے بعد حضرت نے قے کر دی۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نے مستجاب الدعوات تھے، زندگی پر کرائے کے مکان میں رہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، حضرت کیا گزری؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میری بھی مغفرت کر دی، اور میرے جنازے میں جنہوں نے شرکت کی ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی، لیکن حلال کمائی والے تھے۔ اور ان کے والد مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی، وہ بھی حلال کمائی والے تھے، زندگی پر کرائے کے مکان میں رہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب کے شیخ فرماتے ہیں، میں نے میرے شیخ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت سے مدرسے میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت کی لوگ دعوت کرتے تھے، حضرت چلے جاتے تھے، 1-2 لقمے کھا لیتے تھے، لیکن آنے کے بعد اپنے منہ میں انگلی ڈال کر قے کرتے تھے۔ اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ ایک مرتبہ رائے پور میں لوگوں نے کہا، حضرت مدرسے میں لکڑیاں ختم ہو گئی ہے اور ذرا پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، رات ہمارے پاس موجود ہے۔ پوری رات حضرت روئے۔ صبح کو بچے آئے دوڑے دوڑے، وہاں نہر ہے اور نہانے گئے تھے، آئے اور کہا کہ حضرت کچھ لکڑیاں تیرتی ہوئی آ رہی تھی، ہم نے وہ لکڑیاں وہاں سے اٹھا لی ہے۔ فرمایا بیٹا پوری رات اللہ کے سامنے رویا ہوں، ابھی تھوڑا سا وقت ہوا، ایک پوسٹ مین آیا، منی آرڈر لے کر کے آیا، اور اس میں یہ تھا، ایک اللہ کے بندے کی طرف سے مدرسے کے نام اتنے پیسے ہیں۔ رات کو روئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا۔ میرے بھائیوں، حلال کمائی کے اثرات دور کی بات نہیں، میں ابھی کی بات سناؤ۔ ادھر ڈیسا حلقے کے ایک مولانا صاحب، ان کی بیوی کی چھاتی میں کینسر ہوا، بچے کا وال خراب ہو گیا،
مولانا تھے، معمولی تنخواہ میں پڑھاتے تھے۔ محبت ہونے کے نتیجے میں انہوں نے کہا مولانا یہ میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے جو سنا رہا ہوں۔ پیسے تو تھے نہیں، اب سب گاؤں والے احمد آباد لے کر گئے، لیکن مجھے تو پیسوں کی فکر۔ سب کو میں نے کہا تم لے جاؤ دواخانے، سب کو دواخانے بھیجنے کے بعد مولانا میں مسجد میں جا کر 2 گھنٹے رویا ہوں، بہت رویا اللہ کے سامنے۔ اے اللہ، فیملی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، پیسے نہیں ہے، نہیں مانگوں گا کسی سے، مانگوں گا تیرے در سے، تو مجھے دے دے۔ جب بندے کی نظر سیدھی اللہ پر جاتی ہے، اللہ غیر محسوس طریقے سے ایسی مدد کی شکلیں اللہ کھولتے ہیں۔ مولانا 2 گھنٹے جب رویا ہوں، دعا کیا مانگی، میں تو رویا ہوں اللہ کے سامنے، بچ گیا اللہ کے سامنے۔ جب 2 گھنٹہ مانگنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا ہوں، ہرے کپڑے میں کوئی صاحب آئے، اچانک میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معک، خوف نہ کرو اور غم مت کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں دیکھنے گیا، مولانا وہ غائب ہو گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں کیسے آپریشن ہوا، کیسے اللہ نے شفا دی۔ مولانا تب سے میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ حلال کمائی کے نتیجے میں یہ مدد عطا فرماتا ہے، حلال کمائی کے نتیجے میں آدمی کی دعائیں اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اور بھائی جب حرام کمائی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، اور دوسرا اندر میں غلط سوچتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، گاڑی چلاتے تھے، نیک آدمی تھے، ان کی گاڑی میں پیسنجر بیٹھا، پیسوں کا بنڈل بھول گیا۔ انہوں نے گھر جا کر کے دیکھا کہ یہ پیسنجر صاحب شاید فلانے ہیں، پیسے بھول کے گئے ہیں۔ وہ گاڑی لے کر دینے گئے تو ہمارا دل سیاہ ہو گیا۔ مفتی محمود صاحب کے والد ماجد حافظ حامد حسن صاحب، ایک جیب میں مدرسے کے پیسے ہوتے تھے، ایک جیب میں اپنے ذاتی پیسے۔ ایک مجذوب آ گیا، مجذوب اللہ کے نور کی تھوڑی سی روشنی اس کے دل پر پڑی ہو اور اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیوبند میں ایک مجذوبہ عورت تھی، کسی سے پردہ نہ کرے۔ پردہ کرو ان سے، جانوروں سے کیا پردہ کرنا؟ مجھے تو کوئی سانپ نظر آ رہا ہے، کوئی بیل نظر آ رہا ہے، کوئی بھینس نظر آ رہی ہے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ ایک اللہ کے ولی آئے، جلدی سے چادر لاؤ، جلدی سے چادر لاؤ۔ انسان آیا، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا مجذوب کے تعلق سے؟ جی، اتفاق ایسا کہ وہ جب دینے گئے تو صاحب مکان نے خوش ہو کر کے کہا میرے یہاں آپ پیسے دینے آئے، ٹھہرو بھائی، چائے پلائے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین نگرانی کرتے تھے کہ کہیں گھر میں حرام کمائی نہ آ جائے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب شیر گجرات، مولانا عبدالقدوس صاحب کے گویا کے بڑے ابا، یہ حال تھا ان کا۔ وہاں پالنپور میں کہا تھا آخری موقع پر، جس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں کھانا نہ ملے تو چٹنی روٹی کھا لینا، جی اوڑھنے کے لیے چادر نہ ملے تو آسمان کو اپنی چادر بنا لینا، حرام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حرام کیا آئے، اسلام کا نور نکل جائے گا، ایمان کا نور نکل جائے گا۔ تلاوت کا مزہ جب آئے گا، بھلے چٹنی روٹی ہو، کپڑوں پر پیون لگے ہو، حرام کمائی بلکہ مشکوک لقمہ نہیں ہے، تو تلاوت کرتے کرتے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اور ایک مرتبہ آدمی جب ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے، دنیا کی رسیاں اس کو کھینچے گی لیکن مسلے کو نہیں چھوڑے گا، مسلے کو نہیں چھوڑے گا۔ مفتی محمود صاحب کے والد صاحب حافظ حامد حسن صاحب کے پاس سامنے مجذوب آیا، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو۔ مفتی صاحب کے والد صاحب نے مدرسے کے پیسوں میں سے 1 روپیہ دیا، بھول گئے، مدرسے کے پیسوں میں سے دیا۔ اس نے سونگا، کہا گھو دیتے ہو، گوبر دیتے ہو، بدبو آتی ہے۔ مفتی صاحب کے والد صاحب سمجھ گئے کیا ہوا، گڑبڑی ہوئی۔ لائیے لائیے، اپنے جیب میں سے اپنے مدرسے اپنے ذاتی پیسے دیے، جب لیا سونگا، واہ اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، میری ماں بیوہ ہو گئی تھی، کبھی کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میری ماں سویرے کہتی تھی بیٹا آج گھر میں دانا پانی نہیں ہے بیٹا، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے میری ماں جب اللہ کا نام لیتی تھی میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ہم انتظار کرتے تھے دوبارہ کب گھر میں فاقہ آئے۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی اور کہا بہن آپ کا بچہ ہمارے حوالے کر دو، ہم پالیں گے۔ حضرت کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا حضرت اللہ پاک میرے بچے کو اوروں کے نہیں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، میرے بچے کا سنبھالا لے لینا۔ اللہ نے دیا اور کتنا دیا، کتنے غریب اپنے آپ کے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جب دینے گیا چائے پینے کے بعد وہ آدمی کپ رکابی اندر رکھنے گیا، یہ آدمی صحن میں بیٹھا تھا تو صحن میں سے کوئی چیز چرانے لگا، 10-15 روپے کی چیز تھی کہ صاحب مکان کے آنے سے پہلے لے لو۔ اچانک صاحب مکان آیا، اس کی نظر پڑی تو ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے کہا ہزاروں روپے دینے آئے اور 10-15 روپے کی چیز چرا رہے ہو۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی تو تعجب ہو رہا ہے، میرے دل میں آج تک خیال نہیں آیا تھا، آج کیا ہو گیا؟ مانو نہ مانو تمہاری چائے میں گڑبڑی ہے، نہ چائے میری گھر والی نے بنائی ہے، بھائی تحقیق کرو، تھرمامیٹر ہے یہ، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہے۔ چونکہ اللہ کے ولیوں کے وہاں تو گڑبڑی تھرمامیٹر ہوتا تھا۔ حضرت گنگوئی کے پاس ایک جوان آیا، حضرت نے سر جھکایا، آنکھیں نہیں تھی، فرمایا اس حالت میں آئے ہو؟ دل میں کسی لڑکی کو بٹھایا ہے، لڑکی کے ایسے کپڑے ہیں، لڑکی کے ایسے جوتے ہیں، ایسی حالت میں آتے ہو یہاں؟ وہ جوان شرمندہ ہوا، پڑوس میں جا کر کے معافی مانگی، استغفار کیا، تب حضرت نے کہا اب ٹھیک معاملہ ہے۔ فرمایا اس نے کہ مجھے بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے بیوی کو کہا صاف بتا تو نے کہاں سے تو نے چائے بنائی؟ پہلے تو سچ نہیں بتایا، زبردستی کرنے پر کہا میرے شوہر ناراض مت ہونا، دودھ پڑوس میں سے چرایا ہوا تھا، چرایا ہوا دودھ جب گیا ہے اللہ کے ولی کے پیٹ میں، دل کی دنیا بدلی ہے۔ میرے بھائیوں چٹنی روٹی ہوگی چلے گا، کپڑوں پر پیول لگیں گے چلے گا۔ خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال نکال دیے تھے ایک کرتے اور ازار میں، پیول لگاتے لگاتے موٹی سی گودڑی ہو گئی تھی۔ کچھ حضرت کی کہانی سناؤ۔ حضرت عائشہ کے پاس تابعین کا ایک ٹولہ آیا، اماں حضرت کے کپڑے بتاؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھ کر کیا کرو گے، آنکھوں میں سے آنسو نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اماں بتاؤ تو صحیح۔ ایک جوڑی نکالا، روتے روتے کہا جو پیول لگاتے لگاتے گودڑی ہو گیا تھا۔ اماں عائشہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی، اللہ کے رسول انہی کپڑوں میں دنیا سے گئے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں، حلال کمائی کی کوشش کرو، ماشاءاللہ سمجھا ہوا طبقہ ہے۔ مجھ چھوٹے کو بولنے کی کوئی جرأت مجھے گویا کہ ہمت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا ایک جگہ کہ جب اگر مان لو کہ اگر کسی قوم کا کوئی فرد ہو اور قوم کی اگر کوئی گھر کی تعمیر ہوتی ہو تو اس تعمیر میں جہاں بڑوں کو کچھ کرنے کا حق ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو بھی روڑا پیش کرنے کا حق ہوتا ہے، یا کہ اس تعلق سے کچھ کہنے کا موقع ملا آپ کے پاس آیا۔ بھائیو اپنے گھر کی نگرانی اپنی ذات سے کرو، اصلاح معاشرہ کی جماعت کا انتظار مت کرو، وہ تو بیچارے ہم کو دھکا دینے کے لیے ہیں، ہماری گاڑی کئی انٹر گاڑی کسی تو نہیں ہے، دھکا دو تو چلے۔ ایمانی کیفیت اتنی مضبوط ہو اس کے لیے ذرا خلوت اختیار کرو، تنہائی میں بیٹھ کر درود کا اہتمام کرو۔ حضرت شیخ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور دھاڑے مار کر روتے روتے کہا ایک وقت تھا خلوت ہوتی تھی، دروازہ بند ہوتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا، آج تو میرا بدن موٹا ہو گیا ہے تو میرے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت شیخ نے فرمایا میرے بھائیوں اعمال کا اہتمام کرے، نہ حلال روزی پر حلال روزی کی کوشش کرے، کہیں سے مشکوک لقمہ ہے اسے ختم کرے، رخصتی سنت کے مطابق ہو، شادی سنت کے مطابق ہو، ولی سنت کے مطابق ہو، الگ الگ رواجات، کئی مہندی کے رواجات ہے، بعض جگہوں پر تو دلہن کی رخصتی ہوتی ہے آگے آگے کچھ رکھتے ہیں۔ وہی اماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے زمانے میں جب عورت کا نکاح ہوتا تھا سامنے آگ لے کر جایا جاتا تھا۔ یہ سمجھو طبقہ ہے۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کروں، نکاح کے موقع پر اگر کسی جگہ کوئی رواج ہے
طے کرے کہ میرے نکاح میں وہ رواج میں ختم کروں گا۔ یہ بھی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شوال کے مہینے میں نکاح منحوس سمجھا جاتا تھا، آپ نے شوال میں نکاح کیا ہے۔ رخصتی منحوس سمجھی جاتی تھی، شوال میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، مطلقہ بیوی سے نکاح کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ نے نکاح کیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا میرے خاندان کے لوگوں نے وہ زمین ہڑپ کی ہے جو حضور نے حضرت فاطمہ کو نہیں دی تھی، مجھے آنے دو، مجھے آنے دو کرسی پر۔ جب امیر المؤمنین بنے ہیں عمر ابن عبدالعزیز، سب کو جمع کیا، میرے باپ داداؤں نے وہ زمین اپنے قبضے میں کی تھی جو حضرت نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو نہیں دی تھی، گواہ رہو، آج سے وہ زمین میں بیت المال میں جمع کرتا، مجھے کیا حق ہے؟ جوانوں آگے بڑھو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں انہی جوانوں میں جنید چھپے ہوئے ہیں، بایزید چھپے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کی زمین میں پیٹرول نکلنے کی صفت ہے، ڈیزل نکلنے کی صفت ہے، سونے کا خزانہ نکلنے کی صفت ہے، کسی کو اس کے نانا کی دعا لگی ہوئی ہے، لیکن گناہ کے نتیجے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے، استغفار کریں۔ انشاءاللہ ہم نے پیٹرول کے کنویں پر مشین لگا دیا، بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے پیٹرول کا کنواں نکلے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور وہ ترجمہ کر کے میں بات ختم کروں، حضور نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا اللہ 4 چیزوں سے نوازیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں پیار، سب سے زیادہ نیک اللہ کے رسول ہے، حضور ہم سے پیار کریں گے، خوابوں میں آئیں گے، صحابہ آئیں گے۔ اور فاجروں کے دلوں میں رعب، سب سے زیادہ فاجر شیطان ہے، شیطان اس سے ڈرے گا۔ حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مدنی سے جنات ڈرا کرتا تھا۔ بزرگوں کی تو عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت مدنی کو کسی نے کہا حضرت میرا بھائی مر رہا ہے، پانی پر دم کر کے دو، حضرت نے یوں کر کے دیا، وہ سمجھے کہ ایسا پھونک سے کیا ہوگا، تو ایسے ہی بہا دیا راستے میں، ناقدری کی، جہاں بہایا وہاں گھاس اگ گئی۔ تب پتہ چلا پھونک میں کیا طاقت تھی، دوڑے ہوئے آئے، حضرت معاف کرنا میں نے تو پانی گرا دیا، بے ادب ناقدری کرتے ہو، جاؤ تمہارا بھائی مر چکا ہے، جنازے کی نماز پڑھ لو۔ یہ حضرت مدنی نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، تیسری چیز رزق میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اور چوتھی چیز دین میں اللہ پختگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔